بتائیے کسی امام کا جھوٹا قول بتائیے کہ ماتم کرو زنجیر کا، کما کا ماتم کرو۔ بتائیے کسی امام کا جھوٹا قول بتائیے کہ ماتم کرو زنجیر کا، کما کا ماتم کرو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریے بھائی، یہ بھی نہ کہہ دی کہ مولانا نے کہہ دیا نہ کرے، نہ، میں کہتا ہوں تم جس مرجع کی تقلید کرتے ہو اس سے پوچھو کیا کرنا ہے، فلپ فلاپ مت کرو۔ تقلید کرتے ہو آغا سیستانی کی، فتوے بتاتے ہو دوسروں کے، کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ یہ کہو کہ اخباری ہوں میں، اخباری ہو تو اخباری بتاؤ، کسی خبر میں بتاؤ، امام زین العابدین سے لے کر کے 12ویں امام تک کسی امام نے کسی جگہ پہ بتایا ہو یا کر کے بتایا ہو؟ نہیں کیا۔ 200 سال کا عرصہ ہے، 1 to 3 years کا نہیں، 200 years، not a joke۔ کربلا کا واقعہ 60 ہجری میں، امام زمانہ کی ولادت 255 اور امام زمانہ کی غیبت کبریٰ 260، یعنی 2 centuries امام موجود تھے۔ ایک 119واں خطبہ مولا کائنات باب علم امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جہاں تک بات ہے کہ نص معصوم چاہیے، تو اس کتاب کی صحت کے بارے میں تو تمام علماء جو ہیں مانتے ہیں، سند دے چکے ہیں۔ یہ خطبے کا پس منظر یہ ہے کہ جنگ صفین میں ایک روز جب مولا کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تو مولا نے ایک خطبہ انشا کیا جس میں آپ نے ان شہیدوں کی، ان مسلمانوں کی تعریف بیان کی۔ ان کی تعریفیں کرنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں آپ، یہ میرے وہ بھائی تھے جو دنیا سے گزر گئے، اب ہم حق بجانب ہیں، اگر ان کی دید کے پیاسے ہوں اور ان کے فراق میں اپنی بوٹیاں کاٹ لیں۔ یہ ہے نہج البلاغہ۔ مولا اجازت دے رہے ہیں، اس بات کی اجازت نہیں بلکہ کہتے ہیں حق بجانب ہے، اگر کوئی شہید کے غم میں، فراق میں، جدائی میں اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ لیں۔ یہاں پر جب عام شہیدوں کے لیے مولا نے یہ کہہ دیا، یہ تو قول معصوم ہے، مل گیا آپ کو، نص معصوم ہے، تو اب ہم جو قمازنی کرتے ہیں، جو اپنی بوٹیاں کاٹتے ہیں، یہ عام شہید نہیں بلکہ اس کے غم میں کرتے ہیں جس کو قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے۔ اب یہاں ایک بات رہ جاتی ہے، ایک تشنگی ہمیشہ اکثر رہتی ہے، وہ یہ کہ بھئی مولا نے یا کسی امام نے صاف صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے غم میں تم اپنی بوٹیاں کاٹ لو، خون بہاؤ؟ ہو سکتا ہے نا یہ؟ بھئی عام شہیدوں کے لیے کہہ رہے ہیں امام، اپنے ساتھیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں اپنے لیے یا اپنے بیٹے حسین کے لیے کیوں مولا نے نہیں کہہ دیا؟ اگر کہہ دیتے تو حرف آ جاتا خلق عظیم پر، اس لیے کہ محبت کبھی حکم میں نہیں آتی، آرڈر میں نہیں آتی، محبت اپنی مرضی سے کرنا ہے آپ کو۔ مولا یہ نہیں کہیں گے کہ میرے غم میں ایسا کرو تم، آپ کو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے غم منانا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ایسے غم منانے کے طریقے پر اجازت ہے یا نہیں، تو اس کے لیے نہج البلاغہ کا یہ قول ہے۔ کہ بعد کربلا 9 اماموں کا دور ہے، کسی امام نے قمازنی نہیں کی، خون نہیں بہایا۔ بہت اہم سوال ہے یہ، اور میں چاہوں گا کہ توجہ سے اس جواب کو آپ لوگ سنیں، انشاءاللہ آنے والے دور میں بہت کام آئے گا، کیونکہ جو مخالفین کے حملے ہیں وہ بہت قریب آ چکے ہیں آپ کے، تو یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر جواب محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ کام آئے گا آپ کے۔ 9 اماموں نے یا کسی معصوم نے بعد کربلا خون نہیں بہایا، اگر بہایا ہے تو ایسی کوئی روایت ہے تو پیش کیجئے، مخالفین کا یہ سوال ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں آپ، اگر کوئی امام خون بہا لیتا
تو پھر امامت پہ شک آ جاتا ہمیں. بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں میں، انشاءاللہ ابھی وضاحت ہو جائے گی اس کی. ماتم کیا ہے؟ گریے کی انتہا کا نام ماتم ہے. روتے روتے شدت غم میں جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے تو اپنا سر دیوار پہ مارتا ہے، ٹکراتا ہے. کیوں کہ وہ جو غم ہے اتنا عظیم تھا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا. تو بے قابو ہونے کا نام ماتم ہے. اور ہمارا ہر امام معصوم مطلق ہے. اور عصمت مطلقہ کی ایک ادنا تعریف یہ ہے کہ 3 عناصر میں علم، شجاعت اور صبر کے منزل اوج پر ہوتا ہے معصوم. اگر کوئی امام خون بہا لیتا تو اس کے صبر پر حرف آ جاتا، کیونکہ قرآن میں اللہ اہل بیت کو یاد کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین کہہ کر. تو کوئی غم کیوں نہ ہو ان کے صبر پہ کبھی غالب نہیں آ سکتا. ان کا صبر اور ان کی شجاعت ہر مسرت، ہر غم پہ ہمیشہ غالب رہے گی. ہاں کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں تو ہم شدت غم میں بے قابو ہو جاتے ہیں. معصوم کبھی بے قابو نہیں ہو سکتا. چوتھے امام کو جتنا حسین کا غم ہے کائنات کے کسی عزادار کو سب مل کر بھی کریں تو اتنا غم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر چوتھے امام خنجر اٹھا کے کما کر لیتے، خون بہا لیتے، تو امامت پہ حرف آتا، عصمت مطلقہ پہ حرف آ جاتا. کیا زنجیر زنی اور قمع زنی جائز ہے؟ یہ سوال آپ لوگوں سے مت کیجئے جب مرجع تقلید خود جواب دیا ہے. سارے مرجع تقلید جو نجف اشرف میں سب سے سوال کیا گیا اور ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں 100 عالم کی فتویٰ ہے کہ عزاداری کے ہر کام جائز ہے. عارف یاسر مرجع بزرگ محترم ماوے وحید قرسانی فرماتے ہیں، بیدار باشید، بیدار ہو جاؤ اے لوگوں، بدانید کوچکترین کلمه که شاعر حسینی را صوت کند کمر خاتم النبیین رو میشکنه. جان لو چھوٹے سے چھوٹا حرف جو شاعر حسینی یعنی عزاداری کو نقصان پہنچائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو شکستہ کرتا ہے. این عزاداری ها، این سینه زنی ها، این زنجیر زنی ها باید به حد اعلا حفظ بشه. یہ عزاداری، یہ سینہ زنی، یہ زنجیر زنی ضروری ہے کہ ان کی سب سے زیادہ حفاظت کی جائے. زمانے والوں، زمانے والوں ادب سے انہیں سلام کرو، تبرکات حسینی کا احترام کرو، تبرکات حسینی کا احترام کرو، تبرکات حسینی کا احترام کرو. حسینیت کی نظر میں حسینیات علم نبی کے ہاتھ سے آیا ہے، ہاتھوں ہاتھ علم ہے. نسب 14 صدی سے لب فرات علم، اور اب امام جلائیں گے اپنے ساتھ علم. مقصروں کا کلیجہ جلایا جائے گا جب اس کو کعبے کی چھت پر سجایا جائے گا. تبرکات حسینی کا احترام کرو.